جب یہ مقابلہ ہوا تو حضرت آسیہ، یہ فرعون کی بیوی ہے، اللہ پاک کی تقسیم دیکھیں، وہ قادر ہے اور قدرت کی کیسی کیسی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ فرعون کو دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور گھر کے اندر بیوی کو دیکھیں، وہ مسلمان ہے اور کائنات کے رب پر ایمان رکھتی ہے۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں یہ جس دن مقابلہ ہوا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا، تو یہ چونکہ غار کے اندر تھی، مال کے اندر تھی، تو یہ پوچھتی تھی لوگوں سے، جو مال کے لوگ تھے، کہ تسالو من غلب، سوال کرتی تھی کون غالب آیا آج، جادوگر غالب آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فیقال غلب موسیٰ و ہارون، اسے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جو ہے وہ غالب آ گئے، جادوگر مغلوب ہو گئے۔ تو مفسرین کہتے ہیں اس وقت اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، یہ حضرت آسیہ جو تھیں یہ کیا ہو گئی؟ مسلمان ہو گئی، ایمان قبول کر لی۔ جب یہ مسلمان ہو گئیں، فرعون کو اس کی اطلاع مل گئی، پتہ چل گیا ظالم کو، اس نے ظلم کی انتہا کر دی حضرت آسیہ، ظلم کی انتہا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں یہ ظالم ایسے کرتا تھا کہ دھوپ، تپتی دھوپ کے اندر نا باہر ریت میں حضرت آسیہ کو باندھ دیا کرتا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب یہ منظر ہوتا تھا اذلتھا الملائکۃ باجنحتھا، تو فرشتے اپنے پروں سے آسیہ پہ چھاؤں کر دیا کرتے تھے۔ پھر اس بدبخت نے جب حضرت آسیہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، فاوتد لها اوتادا فشد یدیہا ورجلیہا، پھر اس نے میخیں تیار کروائی، قرآن نے ذل اوتاد اسے کہا، ظالم، میخیں تیار کروائیں اس نے، میخیں، اور حضرت آسیہ کے پاؤں اور ہاتھوں میں اس نے وہ میخیں گاڑ دیں، گویا کہ ہاتھوں اور پاؤں کو اس نے سلائی کر کے رکھ دیا، دیوار کے ساتھ پرو دیا حضرت آسیہ، میخیں ماری۔ یہ دیکھو صنف نازک ہے یارو، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا نا اللہ ہمارا رب ہے، اس پر ڈٹ گئے، پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے انعام میں نے انہیں جنت الفردوس عطا کی۔ جب یہ حالت بنی کہ پاؤں میں بھی میخیں، ہاتھوں پہ بھی میخیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی میخیں نہیں تھی، بڑی میخیں اس بدبخت نے تیار کر، اور اس عالم کے اندر اس نے زمین کے اوپر پھر رکھوایا حضرت آسیہ کو، اپنے کارندے بھیجے، درندے، ان کو حکم دیا کہ ایک بڑی سی چٹان لے کر کے آؤ، بڑا سا پتھر، وہ آسیہ کے اوپر ایسے پکڑ کر کے رکھو۔ جب یہ منظر بنا نا تو اس وقت مفسرین کہتے ہیں فدعت آسیہ ربہا، حضرت آسیہ نے اس وقت اپنے رب کو ندا دی، پکارا اپنے رب کو۔ حالت دیکھیں، منظر دیکھیں، پکارنے والی کو دیکھیں، اس کے حالات کو دیکھیں، اس عالم کے اندر بھی اپنے ایمان کا اظہار کرتی ہوئی کس کو پکار رہی ہے؟ اپنے رب کو پکار۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 جا کر کے دیکھیے گا، اذ قالت، جب اس نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب اپنے پڑوس میں جنت کے اندر میرا گھر بنا دے، اپنے پڑوس کے اندر مجھے لے جا، بس میرے ہاتھ بھی چھلنی ہو گئے، میرے پاؤں بھی چھلنی ہو گئے، اب یہ مجھے کچلنا چاہتے ہیں۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ فرعون بدبخت سے مجھے نجات دے دے، بس تھک گئی ہوں ظلم سہ سہ کر کے۔ جب وہ پہاڑ کی وہ چٹان اوپر لٹکائی ہوئی تھی نا، تو یہ دعا کی رب تعالیٰ سے، اللہ پاک نے جنت کا محل حضرت آسیہ کے سامنے کر دیا، وہ جنت کا محل دکھا دیا۔ ادھر سے فرعون نے یہ سوال کیا کہ آسیہ آخری مہلت دے رہا ہوں، اگر جان بچانا چاہتی ہو تو اب بھی واپس آ جاؤ، اگر تم پکی رہی تو یہ چٹان اوپر سے چھوڑ دیں گے اور تو کچل کے جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ فضاحکت حین رات، جب آپ نے جنت میں محل دیکھا تو حضرت آسیہ وہ محل دیکھ کر کے مسکرا پڑے۔ فرعون دہل گیا ہوگا یہ منظر دیکھ کر، اس کی فرعونیت کو یہ چیلنج تھا، ایک صنف نازک ہے، پاؤں اور ہاتھوں میں میخیں لگی ہوئی ہیں، اوپر چٹان موت بن کر کے تنی ہوئی ہے،
لیکن وہ صنف نازک اس وقت بھی مسکرا کر کے فرعون کو جواب دے رہی ہے کہ تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے، میں ایمان سے باز آنے والی۔ مفسرین کہتے ہیں ان بدبختوں نے وہ چٹان چھوڑی، لیکن وہ چٹان جسم پر ابھی گیری نہیں تھی، اللہ پاک نے حضرت آسیہ کی روح کو نکال کر کے جنت میں داخل کر دیا۔